فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، تو پیروی کرنی چاہیے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پیروی کرنا۔ تابع جو کسی کے پیچھے چلے، اتباع جب اس کو اپنا کر آدمی اس کے پیچھے چلے، پیروی کرے، تو معروف کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ معروف کیا ہے؟ قرآن میں معروف کا لفظ بالمعروف، معروفاً، اور یہ الفاظ 50 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوئے، اور یہ کلیدی طور پر قرآن نے حکم دیا ہوا ہے کہ معروف کو اور عرف کو اور اپنی تمام دنیاوی اور دینی مسائل کے لیے محور بنائے۔ یعنی ایک قاعدے کے طور پر، ایک رکن اساسی کے طور پر قرآن اس کو قرار دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن اس کو اتنا مہم جان رہا ہے؟ معروف کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا، معروف یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ جو عرف حسن، جس کا حسن اور اچھائی سب کو معلوم ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کامن سینس۔ کامن سینس، یہ تو بات سب کو پتہ ہے، اس اچھائی سب کو پتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے منکر۔ منکر یعنی جس کی برائی سب کو پتہ ہے۔ انگریزی میں دونوں کے لیے کامن سینس لفظ استعمال، یعنی کامن سینس ان پازیٹیو، کامن سینس ان نیگیٹو۔ جو معروف ہے وہ پازیٹیو، جو منکر ہے وہ نیگیٹو، لیکن ہے کامن سینس، یعنی ہر بندہ سب کو پتہ ہے اس ایریا میں یہی اچھائی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ مہم ترین لفظ ہے قرآن کے اور اسلام کے پوری انسانیت کے لیے فائدہ ہونے کے لیے۔ کیسے؟ وہ پچھلے نبی آتے تھے، اپنے زمان میں ایک خاص شریعت دیتے تھے، اور اگلے نبی تک وہی شریعت چلتی تھی، وہی احکام چلتے تھے۔ لیکن یہ قطعی تھا اس وقت بھی کہ نبی کے زمانے میں جو مسائل پیش آتے تھے یا جو بیان کرتے تھے، وہ سارے مسائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ معاشروں کی ترقی اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ مسائل نئے نئے پیش آتے ہیں۔ نبی سارے مسائل کو کتاب کی صورت میں، یعنی لاکھوں مسائل بنتے ہیں، لاکھوں مسائل بنتے ہیں، لاکھوں سوال بنتے ہیں، بھئی یہاں کیا کریں، یہ کیا کریں، وہ کیا نہیں بتا سکتے اپنے زمانے میں۔ پھر بھی پچھلے نبیوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے بعد اگلا نبی آتا تو پھر سے لوگ جو وہاں ہوتے تھے وہ پوچھ سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی ادھر بھی ان نبیوں کے زمانے میں بھی جو نبیوں سے ہٹ کر کے دور کے علاقے تھے، جہاں نبیوں تک دسترس نہیں تھی، تو ان لوگوں کے لیے کیا شریعت اسلامی کا یا خدا کی طرف سے کیا حکم ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو، کیسے وہ اپنے مسائل سمجھیں اور اپنے پورے کریں۔ ہر وقت نبی کے پاس کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس وقت سالہ سال لگ جاتے تھے کسی دوسرے جگہ تک سفر کرتے ہوئے اور آتے ہوئے، اتنے تک مسائل گزر چکے ہوتے تھے۔ اس طرح کیا ہے، حل کیا ہے؟ پھر نبی خاتم کے بعد تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ گیا کہ یہ تو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں آنا ہے۔ انہوں نے 10 سال میں کتنے مسائل لوگوں کے بتا سکتے ہیں، شریعت کے کتنے مسائل بتائے، قرآن میں کتنے فقہ کے مسئلے آئے ہوئے ہیں، لاکھوں مسئلے ہیں، لیکن قرآن میں جو بیان شدہ مسئلے ہیں لگ بھگ بہت زور کوئی لگائے تو 2000 کے قریب۔ ویسے آیات جن میں احکام اسلامی بیان ہوئے ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب ہوں گے، لیکن ان سے آپ مسائل نکال سکتے ہیں، مطلب 2000۔
4 تھا، لیکن مسئلے جو انسانوں کو پیش آتے ہیں وہ لاکھوں میں، اور یہ پھر کیا ہے، اور پھر زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس زمانے میں نبی کے زمانے میں وہ مسئلے سرے سے تھے ہی نہیں، اب ان آگے اب کیا کریں مثال کے طور پر اس وقت کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ سورج جو ہے وہ غروب ہو ہی نہیں رہا ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سورج غروب ہو ہی نہیں رہا ہے، 6 مہینے سورج سامنے کھڑا رہتا ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے پھر سامنے ہوتا ہے، یعنی ہوتا اسی پہ ہی ہے۔ اب ادھر نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں؟ اس وقت ٹیسٹ ٹیوب بچے نہیں ہوتے تھے، اب آ گیا ہے، کیا کریں؟ خون ایک نجس چیز ہے، آیا کسی انسان سے خون لے کر دوسرے کو دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا کیا ہے؟ جہاز اس وقت تھے نہیں، اب جہاز ہیں، جہازوں میں سفر جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ساروں کے اوپر سے گزرتے ہیں، مساجد کے اوپر سے جاتے ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے ہیں، سب چیزوں کے اوپر سے جاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں، اور ہزاروں اور مسائل ہیں ابھی جدید دور کے، تو اب ان کو کیسے حل کریں؟ یہ میں نے بہت بڑے مسائل جو بہت واضح ہوتے ہیں سامنے، ہاں، یا یہ جو ویکسین کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ نجس اور پاک ہونے کا ان کا مسئلہ، یا دوسرے کتنے مسائل ہیں، چاہے یہ پاک ہے نجس ہے، تو اس میں پڑے ہوئے ہیں اور علماء پھنسے ہوئے، حل ہی نہیں بتا رہے، حل ہے ہی نہیں۔ یا دوسرے جو ابھی مثال کے طور پر طلاق کے حوالے سے، اب اس زمانے میں جس وقت یہ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ بھائی بچے کا پتہ چل جائے، 3 مہینے کی عدت رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے رکھی گئی تھی، آیا آج بھی وہی ہونی چاہیے؟ علماء پھنسے ہوئے، بھائی بندہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کوئی اس خاتون جس پہ طلاق دی جا رہی ہے اس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، وہ اب پھر 3 مہینے جو ہے اس کو کیوں روکا جائے یا کس لیے روکا جائے؟ اور اتنے مسئلے ہیں، لوگ بیچارے بے بسی کے عالم میں پھر رہے، اب وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا جو طریقہ اجتہاد ہے، قرآن نے جو بتایا فاتباع بالمعروف، بس معروف کی پیروی کی جائے، معروف کی پیروی کی جائے، یہ ادھر صرف نہیں ہے، 40 میں کہہ رہا ہوں 50 سے بھی اوپر دفعہ قرآن میں معروف کی پیروی کا ہے، حتیٰ خود نبی کو نبی کے زمانے میں کہا گیا کہ آپ نے عرف کی پیروی کرنی، خذ بالعفو وأمر بالعرف، خذ بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہل، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی جو عفو ہے اس کو آپ اخذ کریں، اب عفو کا معنی مختلف کیا گیا ہے، اس کو ابھی بات نہیں کرتے ہیں، یا عفو کو اخذ کریں، کچھ نہ کہ مفت چیز جو ملتی ہے کوئی اگر آپ کو دیتا ہے تو آپ لے لو، یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ عفو کو اپنائیں، معاف کیا کریں اس طرح، یا جو بھی ہو۔ اگلی چیز ہے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اے نبی آپ نے عرف والا حکم دینا ہے، عرف والا حکم دینا ہے، اور نبی نے یہی کیا، نبی نے سارے مسئلے تو آسمان سے نہیں آئے ہیں یہاں کہ بھئی آپ آگے بتائیں، قرآن میں کچھ مسئلے موجود ہیں، باقی بہت سارے مسئلے خود نبی کی ثوابدید اور عرف پر چھوڑے گئے تھے، اور نبی نے اسی کے مطابق کیا۔ میں 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، زکوٰۃ کا حکم یہ ہے، باقی جہاں جہاں موجود ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہاں تمام میں زکوٰۃ مراد ہے، اور یہاں بھی، لیکن یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں کہ زکوٰۃ لینی کتنی ہے اور کس چیز سے لینی،
خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ اموال میں سے صدقہ لیں، یعنی زکوٰۃ۔ متفقن علیہ ترجمہ ہے یہ کہ زکوٰۃ کا مال کسی سے لیا گیا۔ اچھا اب کتنی لینی ہے قرآن میں نہیں ہے، کس چیز سے لینی قرآن میں ذکر۔ اب نبی کریم اپنے اس احاطے میں جہاں موجود تھے وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں لوگوں کے پاس کیا ہے چیز، تو لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں وہ 9 تھیں، غلات میں سے 4، حیوانات میں سے 3 اور سونا اور چاندی۔ بھیڑ بکری گائے اور اونٹ 3 ہو گئے، غلات میں سے وہ جو 4 چیزیں ہیں، کشمش تھی، کھجور تھی، گندم تھی اور کیا چیز، گندم، کشمش، کھجور اور جو یہ 4 چیزیں ہوتی تھیں۔ اب نبی نے یہ عمل کیا عرف کی بنیاد پر، اس زمانے کی بنیاد پر، وہی چیز آگے چلی اور آج تک یقین جانے کہ آج تک وہی روش چل رہی ہے۔ لوگوں کے پاس اس سے کہیں زیادہ اموال دوسری چیزوں میں ہے۔ ایک بندے کا کمپیوٹر کا کارخانہ ہے، ایک کا کاروں کا کارخانہ ہے۔ دوسرے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ ابھی تو صرف اب تو ایسے زمانہ آ گیا کہ اگر یہی جو انہوں نے ابھی اپنا رکھا ہے کہ 9 چیزوں میں زکوٰۃ، اب نیٹ کی کمائی پہ کس طرح آپ زکوٰۃ لیں گے؟ وہ کس کھاتے میں؟ تو نہ کوئی وہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اور پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں۔ تو اس کا علاج جو قرآن نے بتایا یہی ہے کہ آپ عرف کی بنیاد پر اجتہاد کریں، عرف کی بنیاد پر۔ اور کیا ہے، اور یہ ہے کہ دوسرا رکن اس کا جو کہ بعد میں جب آیت آئے گی تو وہ شورا ہے، یعنی شورا بنے اور شورا عرف کا تعین کرے۔ ایسا تو نہیں ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک بندہ کہے کہ نہیں بھائی میں نہیں مانتا ہوں، ہاں ایک شورا بنے، وَأَمْرُهُمْ شورا بینہم، ایک رکن بن جائے گا، شورا ہو ہر ایریے میں ہو، ہر علاقے میں ہو، ایک شورا ہو، چاہے وہ 7 بندوں کی ہو، 13 بندوں کی ہو، 21 بندوں کی، جتنی بھی ہو جائے، جتنا اس علاقے کے جتنا مہم جانتے، اور وہ شورا عرف کا تعین کرے، یہی اشتہار ہو جائے گا۔ اچھا اب جو ہے وہ شورا میں کون ہو، شورا کے لیے کیا معیار ہے؟ قرآن نے اس کو بھی ایسے نہیں چھوڑا کہ بھائی ٹھیک ہے جی شورا میں کوئی بھی آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شورا میں آئیں تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یا یہ ہے کہ دوسری آیت میں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، خدا کی طرف سے ایک بندہ سلیکٹ کر کے بھیجا گیا بطور کمانڈر، لوگوں نے اعتراض کر دیا یہ کیوں، یہ تو بہت، یہ ہماری کیٹیگری کا نہیں ہے، یہ نیچے کے لوگ ہیں، بندہ ہے، ہم اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ہمیں بنائیں آپ، اس کو کیوں بنائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ معیار یہ ہے زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کیونکہ جنگ کے لیے سلیکٹ کیا تو 2 چیزیں چاہیے، ایک یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، اینالائز کر سکے وہ بندہ، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، دوسرا یہ ہے کہ جنگ میں جو چیز ضرورت ہے وہ جسمانی قوت ہے اور وہ بھی اس میں موجود ہے۔ بس 2 چیزیں جو ہے نا وہ بھی جب آپ شورا بناتے ہیں، شورا میں 2 چیزیں مہم ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ صاحبان علم ہوں، اینالائز کر سکیں، تحلیل کر سکیں، سمجھ سکیں مسائل کو، نمبر 1۔ دوسرا ہے کہ جس فیلڈ کے لیے شورا آپ بنا رہے ہیں اس میں بھی وہ بندہ کیا ہو، اسی فیلڈ کے حوالے سے بھی ابزار رکھتا ہو، جو چیز چاہیے ہیں اس فیلڈ کے لیے، چاہے وہ علمی ابزار ہیں
چاہے وہ جسمانی ابزار ہیں وہ رکھتا ہو، اس بندے کو شورا کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ شورا تشکیل پائے، یہ شورا عرف کا تشخیص کرے، جہاں جہاں قرآن نے رہنمائی کر دی ہے، نماز بتا دی ہے، روزہ بتا دیا ہے، اور حج بتا دی ہے، باقی جتنے احکام ہیں مین بتا دیے ہیں، ان کی جو جزیات ہیں حلال بتا دیے، حرام بتا دیے، مین حلال حرام بتا دیے، لیکن ان کی جو جزیات ہیں، جو ان کی باقی چیزیں ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اور اسی شورا کے ذریعے اور پھر علاقوں کے حوالے سے، پھر زمانے کے لحاظ سے پھر مختلف ہوگا۔ یعنی ایک زمانے میں ایک چیز اچھی ہے، اگلے زمانے میں وہ چیز بری ہے، لوگ عیب سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ممکن ہے کہ کئی چیزیں عیب ہوتی تھی، مثال کے طور پر سر پہ پاگ کا ہونا، پگڑی کا ہونا پہلے زمانے میں لازمی سمجھا جاتا، بعض علاقوں میں بغیر پگ کے اور سر ننگے اگر کوئی شہر سے گزرتا تو لوگ اس کو کیا کر لیتے تھے؟ روک لیتے تھے کہ بھئی ہاں تو کدھر سے آ گیا ہے، ہاں تو بے سرا قسم کا اور بے حیا انسان، غیر محترم انسان، تم اس لفنگے یا اس طرح کے بندے ادھر کی طرح آ گئے۔ اب زمانہ وہ نہیں رہ گیا، اب تبدیل ہو گیا ہے، اب بہت ساری چیزیں، اب سر ننگے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بہت سارے کتنے مسائل ہیں کہ جو زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کیا ہوتا تھا؟ عیب ہوتا تھا کھڑے ہو کر کھانا۔ اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے اور کیا ہے، وقت لوگوں بس کم ہے، جگہ کم ہے، لوگ نہیں ایک جگہ پہ فکس ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے اور مسائل کو ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو اور انداز میں انجام دیتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کھانا کھا رہے ہیں اور بعض وقت چلتے بھی کھانا ہوگا۔ بس اتباع بالمعروف، اور اگر یہ مسئلہ ہوتا تو آج میں دوستوں تمام مفتیان اسلام اگر ان کے بڑے لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے تو یہ اسلام میں کھچک کھچ جو یہ خرابی ہو رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کسی کا یہ منہ ہے، کسی کا وہ منہ ہے، کوئی حرام قرار دے رہا ہے، کوئی حلال قرار دے رہا ہے، ایک ہی چیز کو۔ ابھی یہی قربانی جو عید قربان آگے آ رہی ہے، اس کے بکرے، اس قربانی کے بارے میں کتنا خلفشار بنا ہوا ہے، کتنا تماشا بنا ہوا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے فرض ہے، ایک کہہ رہا ہے واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں واجب، ایک کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے پتہ نہیں اس طرح ہے، ایک کہہ رہا ہے، یعنی کتنا ایک وہ بنا ہوا ہے۔ امت اسلامی کی بات کروں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی کیونکہ قرآن کی طرف نہیں آئے ہیں۔ اگر ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں نہیں ہے، لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، اس کے مطابق فتاویٰ بننے چاہیے۔ جہاں وسائل لوگوں کے بہت وافر ہیں وہاں اس کے مطابق بننا چاہیے، جہاں سردیاں ہیں وہاں اس کے مطابق بننے چاہیے، جہاں گرمیاں ہیں وہاں اس کے مطابق مسائل ہونے چاہیے، ان کے حل ہونے چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کو سنیں، مثلا بالغ ہونے کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بچوں کے بالغ ہونے کا مسئلہ۔ خب عرب میں اس وقت 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے 8 سال میں بھی، گرمی کے اس گرمی میں، اور وہ جو علاقہ ہے وہاں گرمی کی شدت اور جو جغرافیائی لحاظ سے جو ماحول ہے اس میں اتنے میں بالغ ہو جاتے تھے، اور لڑکے بھی 14 اور 15 میں ہو جاتے تھے۔ اب آپ آئیں ٹھنڈے علاقے میں، ٹھنڈے علاقے میں وہ لڑکیاں 13 سال تک بھی چلی جاتی ہیں، 14 سال تک بھی چلی جاتی ہیں، اور ان کو وہ بلوغت کے اس باقاعدہ جسمانی لیول پر نہیں پہنچتی ہیں، بالغ نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، اسلام میں ان مفتیان اسلام نے ایک ہی فتویٰ دے رکھا کہ 9 سال ہوئے اور بلی لڑکی کیا ہے، بالغ ہے، اسے روزے رکھوائیں، اسے نمازیں پڑھوائیں، اسے
یہ سلسلے کروائیں اسے، وہ سارے سلسلے اس پہ لاگو ہو جاتے۔ وجہ یہ ہے کہ معروف کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو اتباع بالمعروف قرآن بہت تاکید ساتھ یہاں کہہ رہا ہے، اور 50 آیات میں یہ کہا گیا کہ آپ عرف کے مطابق چلے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں قرآن فکس نہیں کرنا چاہتا ہے، فکس ہیں ہی نہیں۔ جب سب کے لیے ایک طرح کے مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کے لیے ایک طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو سب کے لیے ایک طرح مسئلہ کیوں بیان کیا جائے؟ اس لیے قرآن نے بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی عقل مندانہ اور بہترین روش اپنائی ہے کہ عرف، اب عرف جو ہے وہ خود بخود ہی جس علاقے کا ہوگا وہاں کا اپنا عرف ہوگا، اس لیے نبی کو بھی یہی کہا ہے کہ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور قرآن میں کتنی دفعہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُنْ، یہ کتنی تاکید کے ساتھ ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، آپ میں سے، امتن، ایک امت ہونی چاہیے کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امت بننی، یعنی ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک گروپ ہونا چاہیے، ہر ایریا میں یہ ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا پورے جہان کی حکومت تو کبھی نہ قائم ہوئی ہے، نہ بعد میں اگر ہوگی تو بھی پورے جہان میں یکدم ایک ہی حکم چلے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے پہلے۔ حتیٰ جناب سلمان کے زمانے میں جب کہ حکومت جہانی تھی، انٹرنیشنل تھی، یا ان کی پوری، جیسے اللہ نے ان کو خلیفۃ فی الارض بنایا تھا، اس وقت بھی کئی ایریا ایسے پڑے تھے جہاں جناب سلمان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر حکومت، ادھر بھی لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ حدود کا واقعہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سلمان کو پتہ نہیں تھا۔ تو اب اتنے یہ جہاں دوسری جگہ پہ لوگ رہتے ہیں، اب یہاں مکہ میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر، یا کسی بھی اسلامی مرکز میں رہ کر، وہاں سے آدمی کہے کہ بھائی ہاں جی، مثال کے طور پر جو وہ سائبیریا میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی 9 سال میں بالغ ہو گئے ہیں، حکم بلوغ کا 9 سال میں، اور لڑکے کے لیے 15 سال میں، چاہے وہاں 20 سال میں لڑکا جا کر بالغ ہوتا ہو۔ ٹھنڈے علاقوں میں بہت سارے مسائل مختلف ہیں۔ بس پہلے زمانے میں جو چیز جائز تھی تو وہی آج بھی اسی طرح جائز ہو یا ناجائز ہو، یہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں اور طرح کا خیال تھا۔ پھر یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا حل قرآن نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایسے نہیں ہے قرآن جا کر آخر میں نبی جو ہے وہ رب کے سامنے شکایت اٹھائے گا کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑا، یہی ہے چھوڑنا، کہ اپنی اس سے چل رہا ہے، اور سارے، یعنی کہ کوئی مثلا فلاں طائفہ یا فلاں لوگ جو ہے وہ بچا ہوا، سب اسی کا قرآن کو چھوڑ کر دوسری طرف اپنی طرف سے خاص قسم کے وہ جو اپنے ذہن بنتا ہے، اصول فقہ نام کے سلسلے میں کتابیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ انہی کے مطابق چلا جا رہا ہے، ان کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا یہ ہے کہ قرآن کی بات کو بھی وہ اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن کی بات کو بھی وہ کاٹ سکتے ہیں اپنے اس طریقوں سے، اس کو چھوڑ کر اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ بڑی حیران کن فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر اس قاعدے کو لیا جاتا تو آج ہمارا کوئی اختلاف کم سے کم اتباع بالمعروف، اور یہ مسائل نہ ہوتے۔ ابھی یقین جانے کتنے لوگ صرف دین اور اسلام سے اس وجہ سے بیزار ہیں کہ دین اور اسلام ان کے مسئلوں کو حل ہی نہیں کر سک رہا، حل ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ ابھی مثال میں حلال زادے اور حرام زادے کا مسئلہ جو ہے وہ
اس کو کتنا وہ جو ہے، قرآن میں تو اس قسم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لیکن فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ وہ بیچارہ جو ہے اس کو ہر قسم کی اس سے کیا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ عرف میں دیکھنا چاہیے، ابھی عرف میں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو کہ مختلف ہیں، مانی ہوئی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ عرف کے مطابق ہی چل رہے ہیں، آج بھی سارے لوگ جو چل رہے ہیں وہ اپنا عرف جو ان کا معروف قاعدہ ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، دین کے مطابق یا اسلام کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق نہیں چل رہے۔ جہاں اسلام کا مسئلہ ان کے عرف کے ساتھ فٹ آتا ہے تو وہ اس کے مطابق چل لیتے ہیں، اور جہاں فٹ نہیں آتا ہے وہ اپنی اسی جو عرف ان میں موجود ہے اس کے مطابق۔ مثلاً یہ ہے کہ کس قسم کا لباس پہننا ہے، یا کس قسم کے پروگرام یا اپنے سلسلے کرنے ہیں مرنے اور جینے کے، تو عرف میں ایک چیز ہے، آپ اس کو ناجائز بھی بنا تو بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جاہلانہ، اور یہ البتہ بتا دو یہ نہیں کہ عرف جو جہالت پر مبنی عرف ہے اس کو بھی پیروی کرنی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر خود اسلامی طرز فکر کے مطابق عرف کے تعین کے لیے شورا کا قیام کر دیا جاتا اور ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا، اور اس طرح اسلامی شورا جو ہے ہر ایریا میں ہوتی، تو پھر لوگوں کو غلط اور جہالت پر مبنی عرف کی پیروی نہ کرنی پڑتی۔ پھر ان کو پتہ ہوتا کہ جو اسلامی شورا ہے اس نے یہ چیز ہمارے لیے عرف بنائی، اور اسلامی شورا بھی اندھی تو نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتے ہیں عقل مندوں پر اور صاحب علم اور صاحب فن لوگوں پر مشتمل ہوتی، جو یہ طے کرتے کہ یہ اس ایریا میں یہ عرف ٹھیک ہے، جو اسلام کے جو مرکزی باتیں ہیں ان کے مطابق بھی ہوتی۔ دیکھیے یہاں کہہ رہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کی جانب سے قاتل کو کچھ معافی مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، تو معروف طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے۔ جیسے اتباع خدا، اتباع رسول کا کہا گیا ہے، یہاں اتباع معروف کا کہا گیا ہے۔ جیسے نبی کی اتباع کی بات کی ہوئی ہے قرآن میں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ معروف کو آپ اپنا متبوع بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کے مطابق۔ اور معروف کے لیے طے کرنے کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ کیا طریقہ کار خدا کریم نے بتا دیا ہے۔